اقبال قدرت کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں، اس گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ شبنم کے قطرے سے لے کے سورج تک، خورشید تک، وہ ان دونوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان دونوں پر شاعری کرتے ہیں اور ہمیں انسپریشن بھی دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت کے بعد وہ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، تمام شبنم، پھول، کانٹا، شجر اور یہ باغ میں اونچے اونچے درخت، سب سے سیکھ لو، خورشید کو، سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، لیکن اب ان سے بھی آزاد ہو کر ایک نئی کائنات بناؤ جس کے ڈیزائنر، پرائمری ڈیزائنر تم ہو، نہ کہ انہی کے ڈیزائنز کو لے کر اپنی کائنات بناتے جاؤ۔ مگر وہ جو یہ انصاف کرتے ہیں قدرت کے ساتھ، وہ بہت ہی تعریف کے لائق ہے۔ جیسے نسیم صبح، اب عجب بات دیکھیے کہ ہماری زندگی کی روٹینز ہمارے دفاتر طے کرتے ہیں، ہم نے تو سورج نکلتے دیکھا ہی نہیں۔ اب نسیم صبح ایک ایلین ٹرم ہے اس دور کے لیے، کیونکہ دفتر کے وقت کے مطابق آنکھ کھلتی ہے صبح کے سورج کے ساتھ، یا ود دی آرڈر آف دا نیچر وی آر نو مور ٹیونڈ۔ ہم نے ہماری تمام روٹینز، آنکھ کے کھلنے کا وقت یا الارم کلاک طے کرتی ہے۔ اب ہم کسی طرح قدرت کے ساتھ الائنڈ ہیومن بینگز نہیں ہیں، رادر ہم آرگنائزیشنل بینگز پہلے ہیں اور نیچر کے بینگز بعد میں ہیں۔ تو آپ کو یہ حیرت ہوتی ہے بات سنتے ہوئے، سوچتے ہوئے، کہ اقبال نے نسیم صبح یا صبح کی ہوا کے اوپر کتنی خوبصورت گفتگو کی ہوئی ہے۔ ہم ارمغان حجاز کے ایک چھوٹا سا جو قطعہ ہے وہ تو آلریڈی کور کر بھی چکے ہیں، ایک ربائی ہے جو ہم آلریڈی کور کر بھی چکے ہیں، کہ تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری، کہ جو صبح کی ہوا ہے دیکھو وہ ایک ہی دفعہ چلتی ہے اور پھول اور کانٹے دونوں کی تربیت کر جاتی ہے۔ وہ کتنی حساس ہے، وہ کتنی اچھی استاد ہے، ایک استاد ہوتے ہوئے کتنی تمیز کرتی ہے کہ بھائی اس کی تربیت نرم ہونی ہے، اس کی تربیت سخت ہونی ہے، یہ ذرا نرم طبیعت کے ساتھ آگے بڑھے گا، رنگوں کے ساتھ، اور یہ چبھ کے دوسرے کی سکن سے رنگ نکالے گا، خون کا۔ تو بھائی کانٹا کائنات کا حصہ ہے، باغ کا حصہ ہے، چمن مکمل کیسے ہو سکتا ہے کانٹے کے بغیر؟ باغ ہی نہیں اگر اس میں کانٹا نہیں ہے۔ تو نسیم صبح کو یہ تمیز معلوم ہے۔ اب آتے ہیں کہ بال جبریل کا جو سیکنڈ لاسٹ قطعہ ہے، اس میں دیکھیں کہ اقبال نسیم صبح اور اپنے درمیان ایک رابطہ پیدا کر کے دکھاتے ہیں، اپنی شاعری کو صبح کی ہوا کے ساتھ جوڑ کے دکھاتے ہیں، اور وہ کس خوبصورت انداز میں، کہ فطرت میری مانند نسیم سحری ہے، رفتار ہے میری کبھی آہستہ کبھی تیز۔ تو یہ اقبال کی شاعری میں یہ خوبصورتی ہے کہ کبھی بانگے درا میں جائیں تو آسان، ایسے بہتے ہوئے اشعار ہیں، اب تیزی سے پڑھتے ہوئے چلتے چلے جائیں، اور پھر اب بال جبریل میں مسجد قرطبہ میں آتے ہیں، جبریل و ابلیس میں آتے ہیں، یا آپ ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا میں آتے ہیں، کہ آپ سے پڑھا ہی نہیں جاتا شعر، آپ کی رفتار بھی آہستہ کرتا ہے، اور وہ جو صبح کی ہوا ہے وہ ذرا تیز چلتی ہے، جس میں آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بھائی مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں۔ فطرت میری ماندے نسیم سحری ہے، رفتار ہے میری کبھی آہستہ کبھی تیز۔ میرا قلم کبھی آسان سے شعر لکھ دیتا ہے جو تم پڑھ کے آگے نکل جاؤ اور پوری کتاب جلد یا نظم جلد مکمل کر لو، اور کبھی میری قلم سے ایسی شاعری برآمد ہوتی ہے جس کو تم ادا نہیں کر سکتے، تمہاری رفتار کے اوپر حد بنتی ہے۔ پہناتا ہوں اطلس کی قبا لالا و گل کو، میں پھولوں کو ریشم کی چادر پہناتا ہوں۔ یعنی اقبال اپنے کلام سے دیکھیں کیا بات کریں، کہ میرا کلام کبھی تمہیں مطمئن کرے گا، کبھی تمہیں وہ اسٹیٹیکل پلیئر دے گا جو تمہارے ذہن کو ضروری درکار ہے۔ مشکل سے مشکل بات کا منظر اقبال ایسے حسین انداز میں کریں گے کہ آپ کو لگے گا بھائی اتنی روشنی، مطلب کہ اقبال ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بات کبھی سوچی نہیں تھی۔ وہ جب ابلیس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، جس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو، کبھی فرصت ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو کر گیا رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل جزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا ڈارک امیج ہے سیٹن کا، لوسیفر کا، لیکن اقبال نے بات کر کے وہی جو خواجہ اہل فراق، عاشق کو سردار بنا دیا، کہ پہناتا ہوں اطلس کی قبا لالا و گل کو، میں ریشم کی چادر کی طرح تربیت کرتا ہوں پھولوں کی، اس کی پتیوں کی، ان کو جو جو رنگ درکار ہے وہ دیتا ہوں۔ یعنی میں اپنی شاعری میں کبھی کبھی وہ تمام باتیں کر کے دکھاتا ہوں جو ذہن کی اسٹیٹیکل سائیڈ کی پرورش کے لیے، جمالیاتی سائیڈ کی پرورش کے لیے درکار ہے، اور کرتا ہوں سر خار کو سوزن کی طرح تیز، اور پھر جو کانٹا ہے اس کی تربیت میں سوئی کی طرح کرتا ہوں، یعنی کہ جب ضرورت پڑے وہ
نرم دمے گفتگو اور گرم دمے جستجو والا حال اقبال نے اس شعر میں کر کے دکھایا، اس مصرے میں کر کے دکھایا کہ دیکھو کہ جن چیزوں کی تربیت جمال کے اصول پر ہونی چاہیے، میں ان کی تربیت فقط جمال کے طور پہ نہیں کرتا، ایسے جیسے ریشم کی چادر بچھا دیتا ہوں کہ چلنا آسان ہو جائے تمہارے لیے، سمجھنا، ذہن کو قبول کرنا آسان ہو جائے، ان نظریات کو اتنا رنگین کر کے تمہارے سامنے رکھتا ہوں جیسے ہم نے ایک ابلیس کا منظر آپ کے سامنے رکھا، اور کرتا ہوں سر خار کو سوزن کی طرح تیز، اور جب ضرورت ہوتی ہے قوت کی، طاقت کی، ہمت کی، جذبے کی، ریزسٹنس کی، تو پھر میں تمہاری تربیت کانٹے کی اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے وہ سوئی کی مانند تیز ہو جائے۔ ہاتھ کئی کانٹوں پہ ہاتھ لگتا ہے نا، آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ ارے بھائی چبھنے والا نہیں ہے، دکھنے میں کانٹا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، میرا کلام جب اس کانٹے کے اوپر سے گزرے گا تو وہ سوئی کی طرح تیز ہو جائے گا، ہاتھ لگاتے گھبراؤ گے کہ یہاں ہاتھ مت لگانا۔ اور یہی بات ہے کہ اقبال اپنی شاعری کو کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، ہندو دوستوں پہ شاعری، ابلیس پر شاعری، لینن پر شاعری، نیٹشے پر شاعری، لیکن ساتھ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آسان مت لینا، مذہب پورے کا پورا فلسفہ بن جائے گا اگر تمہارے پاس طاقت نہ ہوئی۔ یہ کانٹے اپنے باغ میں رکھنا، کہیں کوئی تمہارے پھولوں کو اتار کے نہ لے جائے۔ تمہارا کلام سارے کا سارا شام کو شراب کی محفلوں میں پڑھے جانے والی کلام تک اس کی حدود طے نہ ہو جائیں، یعنی کہ لوگ جب انقلاب چاہیے ہو تو پتہ چلے کہ تمہارا کلام سب سے زیادہ کیپٹلزم کی مجالس کے اندر شام میں پڑھا جاتا ہے کہ بھئی وہ بھی محسوس کر لیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس وقت غریبوں کو، لوگوں کو، دبے ہوئی آوازوں کو ایک انقلاب کی ضرورت ہو، کانٹے کی ضرورت ہو کہ آج اس باغ کو بچانے کے لیے پھول تب کام نہیں آتے، پھول کی وجہ سے بلکہ زیادہ بڑے جو حملہ آور ہے وہ آتے ہیں کہ اس کی خوبصورت رنگوں کو دیکھ کے کہ آئیں اس کو بیچیں، یہ زمین کتنی زرخیز ہوگی، اس پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس وقت وہ نہ اچھے لگنے والے، جن کے اوپر رنگ نہیں ہوتے، وہی کانٹے درکار ہوتے ہیں جو چمن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ میرا کلام اتنا طاقتور ضرور ہوگا کہ وہ ان کانٹوں کی اتنی پرورش کرے کہ وہ سوئی کی طرح تیز ہوں کہ جب دفاع کا وقت آئے تو ان کے رویے بھی پھولوں کی طرح نہ ہو۔ تو میں مانند جو نسیم صبح ہوں اس طرح اپنے کلام کو بچا رہا ہوں کہ اگر تمہیں سکون چاہیے ہو تو سکون لے لینا، جذبہ چاہیے ہو تو جذبہ لے لینا۔ میرا ساقی نامہ تمہیں جگا کے رکھ دے گا، اور میری انقلابی شاعری تمہیں تسلی دے گی کہ اب سو جاؤ اور صبح اٹھ کے اب دیکھیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اقبال ان ایسی پیراڈاکسز کو اپنی شاعری میں مکمل کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ارمغان حجاز میں وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ہم چینل پہ کور کر چکے ہیں کہ نسیم صبح کی جو ذہانت ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ وہ تمیز کرتی ہے خار و گل میں، کانٹے اور پھول میں، کہ دونوں کی تربیت علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور اقبال کہتے ہیں میں نے اپنی شاعری میں بالکل صبح کی ہوا کی طرح کبھی تیز اور کبھی آہستہ کلام اکٹھا کیا کہ جب تمہیں بالکل رنگ چاہیے ہو جمالیاتی طور پہ تو وہ لے لینا، اور جب تمہیں کانٹا چاہیے ہو، تمہیں قوت چاہیے ہو تو میرے کلام سے وہ بھی دریافت کر لینا۔ یعنی کہ تمہارے پاس ایک پورا ایکو سسٹم ہونا چاہیے جو میں اپنی شاعری میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ تمہارے ذہنوں کو جب سکون چاہیے ہو میری شاعری کی طرف رخ کرنا، بے قراری چاہیے ہو میری شاعری کی طرف رخ کرنا، کوئی تمہارے اوپر حاکم آ جائے اور تمہیں دبائے، تمہیں کالونائز کرنے کی کوشش کرے، میرے کلام کی طرف رخ کرنا۔ کوئی بھی تمہارے اوپر نہ ہو اور تم آزاد ہو تو پھر تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا، یعنی کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا اپریس کرنے والا نہیں ہے، کوئی کالونائزر نہیں بیٹھا، تو تب بھی تمہیں جو بےتابی چاہیے وہ بھی تم یہاں سے لے لینا اور اپنا زندگی کا سفر بلندی کی طرف جاری و ساری رکھنا۔